We welcome you, Holy Spirit. हमारे पाक रूह तुझे जगह पर खुशामदीद कहते हैं, तुझे जलाल देते हैं कि तेरी जलाल के लायक है। हम अपने आप को पेश करते हैं खुदावंद, ताकि तू इस जगह पर इज्जत पाए, तू इस जगह पर सरबुलंद हो, क्योंकि तू ही हमारा उस्ताद, तू ही हमारा रहनुमा। हम तेरी हज़ूरी में अपने आप को पेश करते हैं, ताकि आज शुभ तेरा कलाम नाज़िल हो, हम तेरे कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगियों में देखें और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में कसरत से बढ़ता चला जाए। हम घटे तू बढ़े, ताकि तेरा कलाम इज्जत और जलाल हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ रखें। खुदाम यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आज सबको मेरा सलाम। सलाम जी। खुदाम आपको बरकत दे और खुदाम की सलामती हमेशा आप पर ठहरी रहे। खुदा इंसान से प्यार करता है और खुदा इंसान की फिक्र करता है, उसके साथ रहता है, उसे संभालता है। लेकिन इसके साथ खुदा इंसान से कुछ मांगता है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि खुदा ने आपसे कुछ मांगा हो और आपने उसे इनकार कर दिया? या खुदा ने कभी आपसे कुछ मांगा हो और आपने फौरन उसे खुदा के लिए पेश कर दिया? इंसान हमेशा खुदा से मांगता है और लेता है, मगर खुदा भी इंसान से कुछ मांगता है। और आज जो चीज खुदा आपसे मांगता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो आपकी जिंदगी की इंतहाई कीमती चीज है। वो आपकी जिंदगी में बड़ी अहम है और कीमती है। और देखना ये है कि क्या हम तैयार हैं कि खुदा को वो दे सके। और खुदा आज जो आपसे डिमांड करता है, इस मौजूदा दौर में और मौजूदा वक्त में, जो खुदा चाहता है कि आप उसे दें, जो खुदा चाहता है कि आप उसे वापस करें, वो आपके बच्चे हैं। और आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है गिविंग योर चिल्ड्रन बैक टू गॉड। अपने बच्चों को खुदा को वापस लौटाओ। क्या आपने कभी खुदा को अपने बच्चे देने का सोचा? क्या आपके दिल में कभी ये बात आई कि जो खुदा ने मुझे दिया वो मैं खुदा को लौटा दूं? अक्सर हम में से ये लोग ये सोचते हैं कि मुझे खुदा को बच्चे वापस करने की क्या जरूरत है, या खुदा को मेरे बच्चों की क्या जरूरत है कि वो इन्हें वापस दे। लेकिन सवाल ये नहीं
کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بچے واپس لے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کرنے کا سوچا یا ارادہ کیا؟ کیا آپ نے کبھی اس بات کو قبول کیا ہو یا اقرار کیا ہو کہ میرے بچے خداوند کا قیمتی تحفہ ہے اور ان کا تعلق ہمیشہ سے خدا کے ساتھ رہا ہے، نہ کہ میرے ساتھ؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میرے بچے میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ بچے خدا کی ملکیت ہے؟ سمجھے؟ خدا آپ کے بچوں کے مستقبل، ان کی آنے والی زندگی کی تمام راہوں، منصوبوں، ہر ایک چیز جس طور انہیں زندگی گزارنی ہے، خدا انہیں پہلے سے جانتا ہے اور ان کا ذمہ دار ہے۔ خدا کو فکر ہے کیا کرنا ہے ان کا، آگے چل کر یہ کیا زندگی بسر کریں گے، کیسی زندگی بسر کریں گے۔ یہ فکر مندی آپ کی نہیں، یہ پریشانی آپ کی نہیں، یہ تیاری آپ کی نہیں، بلکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور وہ اسے پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو صرف انہیں راہ دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیزیں اس کے مذبح پر لا کر رکھیں، بطور قربانی اسے دیں۔ اور آج وہ ہم سب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے مذبح پر لا کر رکھ دیں۔ بائبل مقدس میں ایسی بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگ بچوں کو خدا کے پاس اس کی ہیکل میں لائے تاکہ خدا انہیں لے لے۔ سیموئیل کی کتاب اس کا پہلا باب، اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو ہمیں وہاں پر پہلی مثال حنا کی ملتی ہے۔ حنا بے اولاد تھی، 5 تھی۔ الکانا اس کا شوہر۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ عورت سالہ سال خدا کے حضور جاتی، روتی، چلاتی، دعائیں کرتی، فریاد کرتی، اے خدا مجھے اولاد دے، اے خدا مجھے اولاد والی بنا، اے خدا میرے بانجھ پن کو دور کر، میری سوچ مجھ پر تانے کستی ہے، میری سوچ مجھے باتیں کرتی ہے، میری سوچ مجھے لان تان کرتی ہے، میری سوچ مجھ پر ہنستی ہے کہ میں تو اولاد والی ہوں اور تو بے اولاد ہے، خدا میری فریاد کو سن۔ کیا ہوا؟ اس عورت نے خدا کے حضور جا کر ایک کمٹمنٹ کی۔ کیا کمٹمنٹ تھی؟ پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت کو نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا ان کو نظر کر دوں۔ سوال یہ ہے ہم اولاد مانگتے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے جب اولاد مانگتے ہیں تو خدا سے اتنے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا جو وعدے ہم کرتے ہیں ہم انہیں پورا کرتے ہیں؟
یہ عورت خدا کے حضور چلائی، اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کر، اپنی لونڈی کو یاد فرما، اپنی لونڈی کو فراموش نہ کر، اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخش، اور جو کچھ تو مجھے بخشے گا میں اسے زندگی بھر کے لیے تجھے دے دوں گی۔ اور 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی۔ آج بہت سی مائیں اور باپ یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد پانے کے لیے دعائیں کی، روئے، چلائے، فریاد کی، اور لکھا ہے خداوند نے میری فریاد، میری مراد جو میں نے اس سے مانگی اسے پورا کیا۔ اور جب خدا نے میری مراد پوری کر دی تو اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا تاکہ یہ زندگی بھر کے لیے۔ آج ہم بچوں کو چند دن کے لیے ہیکل میں دیتے ہیں، آج ہم بچوں کو چند دن کے لیے خدا کے پاس لاتے ہیں، آج ہم بچوں کو چند سالوں کے لیے خدا کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ عورت اپنی اولاد کو پہلا پلوٹا، یہ اپنی اولاد خدا کو دے رہی ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال کے لیے نہیں، بلکہ عمر بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے۔ ہم اپنی اولاد کنے دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد دنیا کو دے دیتے ہیں، جا ڈاکٹر بن جا، جا انجینئر بن جا، جا کچھ اور بن جا، لیکن اپنی اولاد خدا کو نہیں دیتے کہ وہ خدا کی ہیکل کا نوکر بن جائے۔ دوسری مثال مریم اور یوسف۔ جب یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے ان کے خطرہ ہوا تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے حضور پیش کرے۔ تیسری مثال جو سب سے بڑی اور اہم مثال جو میری اور آپ کی زندگی کو بدل کر میری اور آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے وہ ہے ابراہم کی مثال۔ پیدائش کی کتاب اگر آپ اس کا 22واں باب پڑھے تو وہاں پر ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور 22ویں باب کی پہلی 13 آیات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ خدا ابراہم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اکلوتے پیارے بیٹے اسحاق کو میرے لیے قربان۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کیا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا اور وہاں اس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں کیا کر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ کیا ڈیمانڈ ہے خدا کی؟ تیرا اکلوتا بتا رہا ہے، تیرا پیارا بتا رہا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ اس کا اکلوتا ہے اور پیارا ہے، پھر بھی خدا کہتا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو موریہ کے ملک میں جا، جس پہاڑ کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جمع کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، سوختی قربانی کے لیے لکڑیاں چینی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کیا، اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو،
میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. ابراہیم نے مکمل طور پر دلی طور پر اسحاق کو خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کیا. نو لیم ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں. میرا تو اکلوتا ہے، اگر یہ پادری بن جائے گا تو ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اگر یہ قربان ہو جائے گا تو ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اس نے خدا سے کوئی سوال نہیں کیا. خدا کہتا ہے اکلوتے بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے اسے لے اور میرے لیے قربان کر. اور بائبل بتاتی ہے کہ اسحاق ایک معجزانہ بچہ تھا. اسحاق تب پیدا ہوا جب سارا کی عمر 90 سال اور ابراہیم کی عمر 100 سال. It's a miracle boy. معجزانہ لڑکا. خدا مانگ رہا ہے مجھے دے دے. خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے قربان کر دے. اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ابراہیم کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوتی. یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جائے. 3 دن کی مسافت کے بعد وہ جگہ اسے نظر آتی ہے. وہ جگہ پر پہنچتا ہے اور وہ لکڑیاں جو ساتھ لے کر جاتا ہے اس کی قربان گاہ بناتا ہے، مذبح بناتا ہے اور وہ اس مذبح پر اپنے بیٹے کو باندھ کر رکھ دیتا ہے. کیا تکلیف دہ لمحات کہ وہ اپنے بیٹے کو اکلوتے پیارے بیٹے کو باندھ کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پر قربان گاہ پر رکھ دے اور اس پر چاقو چلائے اسے چیر دے. کیا دکھ کی بات کہ پھر وہ اس لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس انہیں جلتا ہوا دیکھے، اپنے لڑکے کو جلتا ہوا دیکھے اور تب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے جب تک وہ لکڑیاں، وہ لڑکا رات کا ڈھیر نہ بن جائے. یہ خیال بھی اس کے لیے اذیت تھا. یہ سوچ بھی ہمارے لیے انتہائی اذیت تھا اگر ہمیں ایسا کرنا پڑ جائے. اگر آپ کے ساتھ خدا ایسا کرے تو آپ صاف کہہ دیں گے نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں ہمیں حقیقی طور پر وہی کرنا ہے جو خدا کہتا ہے، چاہے وہ ہماری برداشت میں ہے یا نہیں ہے. must do that what God says. وہ ضرور کرنا ہے واقعہ ہی جو خدا کہتا ہے. اس سارے عمل میں آپ جانتے ہیں خدا ابراہیم نے سب سے اعلیٰ کام کیا کیا. اس سارے عمل میں اس نے اسحاق کو باندھا اور قربان گاہ پر رکھا تاکہ خدا کے لیے اسے بطور قربانی پیش کر دے. اگر ابراہیم خدا کو اپنا بیٹا واپس کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ اسحاق کے لیے خدا کے ان تمام وعدوں، ان تمام منصوبوں، ان تمام برکات اور وہ سب کچھ جو خدا اسے دینا چاہتا تھا محروم رہ جاتا، فراموش کر دیتا. اور پھر اسحاق کی پہچان کیا ہونی تھی؟ ایک خانہ بدوش. کبھی اپنی پہچان کے بارے میں سوچیں، ہماری پہچان کیا ہے؟
آج دعا کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا. وجہ ابراہیم خدا کا وفادار، اسحاق خدا کا وفادار، یعقوب خدا کا وفادار، اور جہاں جہاں خدا وفاداری دیکھتا ہے خدا وہاں سربلندی دیتا ہے. چونکہ ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کی اور اسحاق کو خدا کے لیے پیش کیا، اس لیے خدا نے بھی اسحاق کے لیے اپنے منصوبوں کو اور زندگی کے وعدوں کو جاری کر دیا. ہمیں ابراہیم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آج اپنے بچوں کو خدا کو دینے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خدا کے لیے پیش نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خدا کے بہترین منصوبوں، مقصد اور زندگی کے وعدوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اگر ہم خدا کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کے لیے بہترین زندگی اور اعلیٰ زندگی کے منصوبے جاری کرتا ہے. خدا مانگتا ہے آپ کے بچے کہاں ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے سو رہے ہیں. دیکھیں، خدا نے کسے کہا کہ اپنے بچے کو قربان کرے؟ ابراہیم. اور خدا نے جو بات ابراہیم سے کہی، ابراہیم اسحاق کو لے کر چل پڑا. وہ اس ملک موریا میں پہنچا، وہ اس پہاڑ پہ پہنچا. وہاں جا کر اس نے لکڑیوں کو مذبح کی شکل دی اور وہاں پر آلٹر بنایا، قربان گاہ بنائی، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو باندھا. بیٹے نے اف نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار. اس سے نہیں پوچھا مجھے کیوں باندھ رہے ہیں، میں نے کیا بگاڑا ہے. بیٹے کو پتا تھا کہ یہ قربان کا بنائی گئی، اس پہ قربانی چڑھائی جائے گی، اور جب مجھے باندھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب میں قربان کیا جاؤں گا. لیکن بیٹا بولا نہیں، اور نہ بولنے کی وجہ ماں باپ کی پرورش. آج ہمارے بچے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو نہیں جانا، گرجے چلو نہیں جانا. ریزن، ہم ماں باپ اپنا اختیار کھو چکے ہیں. ہم ماں باپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ہم بھول گئے کہ ہم ماں باپ ہیں، اور ہم نے بچوں کو اختیار دے دیا کہ وہ جیسے چاہیں وہ ہم پر حکمرانی کر سکتے ہیں. And this is not a biblical method. This is not a biblical principle. آج بچے چند ہزار روپیہ کیا کمانے لگ پڑے، گھر میں ماں باپ کو کھلانے لگ پڑے، وہ حکمرانی کرتے ہیں، بچوں گھر کے مالک بن جاتے ہیں. یہ بیٹا چپ چاپ اپنے آپ کو ماں باپ کے لیے پیش کر رہا ہے. باپ نے لیا، موریا کے پہاڑ پر گیا، وہاں پر اس نے باندھا اور اٹھا کر قربان گاہ پر رکھ دیا. بیٹا چوں نہیں کر رہا. وجہ کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے بچے خدا کو نہیں دیے. اور جب آپ اپنے بچے خدا کو نہیں دیتے تو پھر یاد رکھیں کوئی اور آپ کے بچوں کو لے جاتا ہے، اور جو آپ کے بچوں کا مالک بن جاتا ہے، جو آپ کے بچوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کا نام شیطان ہے. بچے اپنے گھروں میں ہیں اور ماں باپ گرجوں میں بیٹھے ہیں.
کیوں وہ آپ کے ساتھ نہیں؟ کیوں وہ موریا کے پہاڑ پر قربان گاہ پر آپ کے ساتھ نہیں؟ کیوں وہ قربانی چڑھانے کے لیے چپ چاپ آپ کے پیچھے نہیں چلتے؟ اس بات پر غور کریں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، شاید کسی کو بری لگتی ہے، کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ مت بننے دیں. جو آپ پر حکمرانی کرے، جو آپ پر آرڈر چلائے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے. ہم اپنے بچوں کے انڈر زندگی بسر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچے خدا کو نہیں دیا. اپنے بچوں کو خدا کے حضور پیش کرے. 4 reasons، 4 وجوہات ہیں کہ آپ کیوں اپنے بچوں کو خدا کے لیے پیش کریں. پہلی وجہ، اپنے بچوں کو خدا کو دینے سے آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو خدا کے لیے پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خدا سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ. سنیں، بائبل کہتی ہے کلیسیا سنیں، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. آپ کے بچے آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیں. آپ کے بچے آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن آپ انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خدا کی جگہ لیں. آپ پر حکمرانی کرنا صرف خدا کا حق ہے. آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ اچھا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ سب کچھ پانے کے لیے، یہ سب کچھ اپنے بچوں کو دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے بچے خدا کو دینے. اگر تو روحانی ترقی کرے تو باقی سب باتوں میں ترقی. بعض اوقات ہم لوگ بچوں کی جسمانی ترقی کے لیے مشقت اور محنت اور یہ اور وہ، یہاں بھاگ اور وہاں بھاگ، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہاں جا وہاں جا، اس سے لے اس سے لے، یہ کر وہ کر، but no spiritual exercise. آپ کی روحانی مشقت اگر نہیں ہے تو جسمانی مشقت ابس ہے. اپنے بچے سے پیار ایک حد تک کرے، خدا سے زیادہ نہیں. آپ کی زندگی میں جب آپ اپنے بچے خدا کو دیتے ہیں، آپ خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خداوند میری زندگی میں تو سب سے زیادہ اہم ہے، میرے بچے بھی نہیں. میں اور مالک جب ہم نے سن 2000 میں اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس کے بعد میں نے اور مالک نے کئی سال اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھا. ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بڑے ہو گئے، کیونکہ ہم صبح سے رات تک صرف ایک ہی کام کرتے تھے اور وہ خدا کی خدمت. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا نہیں کیا، رات کا کھایا نہیں کھایا، دن کا کھایا نہیں کھایا. خدا کے بھروسے، خدا کے ہاتھ میں دے کر ہم اپنی خدمت، اپنے کام میں اپنی محبت کو جو خدا سے اسے ظاہر کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. یاد رکھیں ابراہیم بھی یہ کر رہا تھا.
उसने इजहाक की मोहब्बत की निस्बत खुदा की फरमा बरदारी को ज्यादा अजीज जाना। अब्राहम ने साबित किया कि उसकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत और खौफ से बढ़कर कुछ नहीं है। अब्राहम ने अपनी जिंदगी का सबसे अजीज और कीमती असासा अपनी औलाद, इकलौती औलाद खुदा को नजर करते। हम खुदा से ज्यादा अपनी औलाद को अजीज जानने लग पड़े। मत्ती की अंजील में 10वें बाब में और उसकी 37वें से 38वीं आयत में ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दी गई है। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। और हम औलाद की खातिर घर में बैठ जाते हैं खिदमत छोड़ के। हम औलाद की खातिर चर्च नहीं आते, घर में बैठ जाते हैं। हम औलाद की खातिर खुदा से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। हम औलाद की खातिर खुदा को वक्त देना छोड़ देते हैं, खुदा के साथ चलना छोड़ देते हैं। बाइबल साफ कहती है मेरे लायक नहीं। खुदा को पहली मोहब्बत बनाए। आपकी पहली मोहब्बत, योर फर्स्ट लव खुदा होना चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को खुदा को वापस करने से आप इस बात का इजहार करते हैं कि ये खुदा की मलकियत है, नॉट माइन। जब आप अपने बच्चों को खुदा को वापस करते हैं तो आप इस बात का ऐलान करते हैं कि ये खुदा का तोहफा है, इस बच्चे पर मेरा कोई हक नहीं, ये खुदा का बच्चा है, मुझे सिर्फ इस बच्चे को प्यार करने और इसकी तरबियत करने का एजाज हासिल है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। क्योंकि हकीकत भी यही है कि ये बच्चा आपका नहीं बल्कि खुदा का है। ज़बूर 127 उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है? औलाद खुदा की तरफ से मिरास। आपका इसमें कोई मदद नहीं है। ये जो औलाद लिए फिरते हैं, जिन पर मान करते हैं, दिस इज नॉट योर, ये आपकी नहीं है। आपको सिर्फ एक एजाज, ये आपको शर्फ बख्शा गया है खुदा की तरफ से कि आप इनकी तरबियत करें, इनसे प्यार करें। अब हम पर फैसला है कि हमें इसकी तरबियत कैसे करनी है, इसके साथ सलूक कैसा करना है, इसकी परवरिश कैसी करनी है। खुदा ने किसी हुकूमत को, किसी मुल्क को, हुक्मरान को यह इख्तियार नहीं दिया कि वो बच्चों की परवरिश करे। खुदा ने डे केयर सेंटर्स को यह हक नहीं बख्शा कि वो बच्चों की परवरिश करे, उनको उनकी देखभाल करे। खुदा ने माँ और बाप को यह हक दिया कि वो उनकी परवरिश करे, उनकी तरबियत करे। कोई माशरा, कोई समाज आपके बच्चों की परवरिश का जिम्मेदार नहीं, सिर्फ माँ और बाप। ये मुझे और आपको एहसास है और हम शुक्र खुदा का करें कि खुदा ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम इस औलाद की तरबियत करें, परवरिश करें, इनसे प्यार कर सकें। क्यों? क्योंकि ये औलाद हमारी नहीं है, ये खुदा की है। तीसरी बात, खुदा को अपने बच्चे देना, अपने बच्चों को खुदा की राह में बढ़ाने का अहद करना है। जब आप अपने बच्चे खुदा को देते हैं तो आप इस बात की कमिटमेंट करते हैं खुदावंद कि अब ये बच्चे तुझ में बढ़ना शुरू हो। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम,
اور اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کیسے پرورش کرو؟ کیسے پرورش کرو؟ ٹی وی دکھا کے۔ کیسے پرورش کرو؟ سوشل میڈیا دکھا کے۔ کیسے پرورش کرو؟ ان کو روپیہ پیسہ کمانا سکھا کے۔ کیسے پرورش کرو؟ ان کا ہر لاڈ اچھا برا سب کچھ لاڈ دیکھ کے ان کی پرورش کرو۔ کیسے پرورش کرو؟ خداوند کی طرف سے تربیت دو، خدا کی طرف سے نصیحت کرو۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں، ہم انہیں ڈانٹنے سے بھی ڈرتے ہیں بچہ گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ او بھائی بائبل کہتی ہے خدا کے کلام کی تربیت کر۔ اور ابھی آپ نے گیت گایا، پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ، یہ خدا کا حق ہے کہ جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں ڈانٹے۔ یہ خدا کا حق ہے کہ جب وہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں مارے۔ یہ خدا کا حق ہے کہ جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ ہم پر غصہ کرے، اور غصہ اس لیے نہیں کہ اسے ہم سے نفرت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو آتے ہیں، باقی سب کو محسوس کرنا ہے، اور یہ محسوس کرنا کوئی سرمنی نہیں ہے، یہ محسوس کرنا سرمنی نہیں ہے، یہ مخصوص جو بچوں کو کیا جاتا ہے یہ خدا کے ساتھ ایک عہد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اور معاہدہ یہ ہے کہ خداوند آج جب یہ بچہ مخصوص کیا جا رہا ہے تو اب یہ بچہ تیرا ہے، یہ تجھ میں پرورش پائے گا، تیرے کلام کے موافق، تیری نصیحت کی باتیں، تیرے کلام کی باتیں سنے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سناتے ہیں؟ کبھی غور کریں، نانی تیری مور نہیں، ہم اپنے بچوں کو نانی اور مور نہیں سناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ سناتے ہیں جو ان کی زندگی کو برباد کر دے، ہم اپنے بچوں کو وہ سناتے ہیں جو ان کی روح کو ختم کر دے، روحانی موت ان کی پیدا ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو وہ سناتے ہیں جو ان کے اندر گھر کر کے ان کو اندر سے گھائل کرتا جائے، اور جب خدا کا کلام ان کے اندر اترے تو ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اندر تو پہلے ہی بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، گانے، ٹک ٹاک اور دس اینڈ دیٹ، اور نہیں جانتے کہ ہماری بیٹیاں بیٹے کس راہ پر جا رہے ہیں۔ اپنے بچے خدا کو دیں۔ پہلی بات، خدا پرست والدین بن جائیں۔ اگر آپ خدا پرست والدین ہوں گے آپ کی اولاد بھی خدا پرست ہوگی۔ خدا پرست والدین بن جائیں۔ چند سالوں کے بعد روتے ہوئے لوگوں کے سامنے، خادموں کے سامنے رونا، اپنے آنسو بہانے نہ شروع کر دیں، میرا منڈا نہیں مانتا تو میری کڑی نہیں مانتی، میری سنتے نہیں ہیں۔ آپ اگر خدا پرست بن گئے آپ کی اولاد خود خدا پرست بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو مسیح کے بارے میں تعلیم دیں۔ Teach them about Christ۔ اپنے بچوں کو ہلاکت سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی بیٹی کس راہ پر جا رہی ہے اس کے ذمہ دار آپ کا بیٹا کس راہ پر جا رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ کی اولاد آج خراب ہے اس کے ذمہ دار آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں مسیح کے بارے میں نہیں بتایا، آپ نے ان کی مسیح کے بارے میں تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کے مسیح کے موافق پرورش نہیں کی، آپ نے ان کی زندگی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے آپ کے بچے ہلاکت کی راہ پر ہیں۔
نہیں آپ کر سکتے تو آپ کے بچے برباد ہو جائیں. تیسرا سٹیپ، اپنے بچوں کو چرچ کی سپرد کر دے. حنا نے اپنا بچہ چرچ میں دے دیا. پاسٹر ایلی کاہن، اس نے کہا پاسٹر ایلی ٹیک مائی چائلڈ، میرا بیٹا لے لے، میں اسے تجھے دے کر جا رہی ہوں، اس کو کچھ بنا. کیا بنا؟ کیا بنا؟ کسی کو پتا وہ کیا بنا؟ جو بچہ ہیکل میں دیا گیا وہ کیا بنا؟ نبی، پروفٹ. اپنا بچہ ہیکل میں دے دیں، خدا کچھ اچھا ہی بنا کر آپ کے سامنے سے کھڑا کرے. چند دن اب پادری کے ساتھ لگاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں پادری بھی نکما نہ دیندہ نہ لیندہ، چلو کدھری ہو لے چل لیں. بھائی آج اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہ کریں، لیکن کل جو اس کے پاس ہوگا شاید وہ کسی کے پاس نہ ہو اور وہ اپنی زندگی ہوگی. چوتھی بات، اپنے بچوں سے پیار کریں. اور پیار کرنے کا مطلب ہے انہیں مسیحی تہذیب سکھائیں، کرسچن کلچر، مسیحی عقائد، انہیں مسیحی عقیدے دیں. ہمارے بچوں کو گانے سب آتے ہیں، غیر بانی نہیں آتی، رسولوں کے مال نہیں آتے، تئی زبور نہیں آتا، اکانوے زبور نہیں آتا. ہمارے بچے کو یہ نہیں پتا کہ بائبل میں کتنی کتابیں ہیں، لیکن گانے اور سٹیپس پورے آتے ہیں. ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے، موبائل کھولنا کیسے، بند کیسے کرنا ہے، کون سی ایپ پہ کیا رکھا ہوا سب پتا ہے، لیکن نہیں پتا تو مسیحی عقائد نہیں پتا. کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں ابھی سے ان کے لیے دعا کریں. جب وہ آپ کی گود میں، چلو پہلے کی ہوتا ہے ماں دا لاڈلا، میرا لاڈلا، ماں جناب کے پاری کرے کرون کر، چند سالہ بعد ماں دا لاڈلا بگڑ گیا. پہلے خالی لاڈلا ہوتا ہے، پھر وہی لاڈلا بگڑیا ہوتا ہے. Who's responsible؟ کون ذمہ دار ہے؟ ماں اور باپ. کیوں؟ انہوں نے بچوں کے لیے دعا نہیں کی، انہوں نے بچوں کو کورنگ نہیں دی، انہوں نے بچوں کی پرورش میں دعا کا جو عنصر ہے اسے بھول گئے، انہوں نے پروٹیکشن نہیں دی. انہوں نے نہیں کہا خداوند یہ بچہ جو میری گود میں ہے یہ تیرے لیے ہے. ہم تو بچپن ہی سے سوچتے ہیں اچھا سونا ہے ہیرو بڑے مانگے، 2-3 سال کا بڑا سیانا ہے ڈاکٹر بڑا مانگے، ساڑھا لیپ ٹاپ موبائل خراب کر کے چھوڑ دیتا اچھا انجینئر بنا مانگے، بعد بچے ہم پھینٹ کے اچھا پولیس والا بنا مانگے. ہم اس کی حرکتوں سے اس کے لیے لائف جو ہے چوائس کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہ بیٹا خدا کا خادم، کاہن، نبی، رسول ہے. اپنے بچوں کی تربیت اصل میں بائبل کرے. جڑے سیانے نہیں نا نیڑے انہیں کو جان چھوڑا. میں پہلے کہتا ہوں سیانے لے بندے جے اپنے بچوں کی پرورش بائبل سے کریں. وہ سیانا جو بائبل سے باہر ہے اس کو اپنی زندگی سے باہر رکھیں. میں بڑی واضح اور سچائی سے یہ بات کرتا ہوں. میرے خاندان میں، میری زندگی میں، میرے کسی خاندان کے فرد کو، فیملی میمبرز کو جو میرے ہم 5-6 لوگوں سے باہر ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ میرے خاندان میں انٹرفیئر کرے، ہمیں گائیڈ کرے یا ہماری رہنمائی کرے. نو، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، چاہے وہ میرا بڑا کزن بردر ہے، کزن سسٹر ہے، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی. کیوں؟ they are living out of Bible. جو بائبل سے باہر ہے میں اس کو اجازت نہیں دیتا ہوں میرے خاندان کے مشورے دے یا ان پر حکمرانی کرے.
مجھے پتا وہ میرے خاندان کو، میرے بچوں کو برباد کر دیا، کیونکہ میں اپنے بچوں کی تربیت اصل میں بائبل کرتا ہوں۔ اور آخری بات، اپنے گھر کو مقدس مقام بنائیں، ہولی پلیس، میک یور ہوم اے ہولی پلیس۔ ہولی پلیس میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہولی پلیس میں؟ ہولی پلیس میں ڈیک وین سے گانے لگے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہولی پلیس میں پنجابی اسٹیٹ ڈرامے جو اونچی بات میں لگے ہوتے ہیں، ہولی پلیس میں گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہولی پلیس میں اور بہت دو نمبری سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ میک یور ہوم ہولی پلیس، مقدس مقام، کیونکہ خدا اس جگہ پر رہنا چاہتا ہے، خدا اس جگہ کا مالک بننا چاہتا ہے، خدا کا روح اس جگہ پر جنبش کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ اس لیے اپنے گھر کو مقدس مقام بنائیں، دنیاوی باتوں سے، کاموں سے، رسموں سے، خیالوں سے اور دنیا کے طور طریقوں سے دور رہیں۔ بڑا مشکل ہے دنیا کو کاٹ کے رہنا، پر رہنا پڑے گا۔ میں مری میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا، میں نے ان کا گھر دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ 20 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں کوئی رشتہ دار نہیں آیا، 20 سے 25 سال، نہ یہ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، نہ کوئی رشتہ دار کے گھر آیا۔ میں کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ٹارگٹ بنایا تھا ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے، اور اگر ہمارے خاندان کے لوگ آتے یہاں پہ 15-15 20-20 دن رہتے تو ہمارے بچے پڑھ ہی نہیں تھے سکتے، اور اگر ہم 20-15 دن کہیں اور جا کے رہتے تو ہمارے بچے تب بھی نہیں تھے پڑھ سکتے، اس لیے ہم نے سب کا آنا بند کر دیا اور اپنا جانا بند کر دیا، ہم دنیا سے کٹ گئے۔ اب ہمارے بچے ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اعلیٰ مقام پہ، آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنے بچوں کو اعلیٰ زندگی دینے کے لیے دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، حد سے زیادہ تعلقات بھی ہماری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ماں باپ ایک راست باز زندگی بسر کریں، آپ کی راست باز زندگی آپ کے بچوں کو راست باز زندگی دے گی۔ میں نے پہلے کہا کچھ لوگ اپنے بچوں کی تقدیس کو، وہ جسے ہم کیا کہتے ہیں کرسٹنگ، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی جادوئی رسم ہے، اس کے بعد ساٹا منڈا پکا سائی، پکے والا کرسچن۔ نو، اس رسم کا کوئی مطلب نہیں ہے کرسچنگ کا۔ اگر آپ کے بچے ان کی پرورش خدا کی راہ پر نہیں ہو رہی تو اس کرسچنگ کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ کے بچے خدا کے ساتھ یا آپ خدا کے ساتھ مخلص زندگی بسر نہیں کر رہے تو کوئی مقصد نہیں، کوئی کرسچنگ جو ہم کرواتے ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یشوع کی کتاب میں 34ویں باب میں 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے۔ اور کیا کرو؟ خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری لگتی ہے تو آج ہی سے تم اسے جس کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، بائبل کہتی ہے تم آج ہی سے اسے چن لو۔ لیکن یشوع کیا کہتا ہے؟ اب رہی میری
اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ کہیں اپنے خاندان کو، کہیں اپنے بہن بھائیوں کو، کہیں اور دوسروں کو، نکل جاؤ ہماری زندگی سے۔ تم جو بت پرست ہو، جو دنیا کے پیروکار ہو، تم جو اور لوگوں کے ساتھ دنیا داروں میں زندگی بسر کرتے ہو، نکل جاؤ ہماری زندگی سے، کیونکہ تم نے اپنے لیے بت چن لیے، مگر میں اور میرا گھرانہ صرف خدا کی پرستش کریں گے۔ ہے ہمت ہم میں؟ ہے ہمت کہ ہم ایسے بہن بھائیوں کو چھوڑ سکیں؟ ہے ہمت کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو توڑ سکیں؟ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں سب سے زیادہ، تو پھر ایسی ہمت پیدا کریں۔ کہیں میں چاہتا ہوں میرا گھرانہ درست راہ پر ہو، میں، میری بیوی، میرے والدین، میرا گھرانہ اور والدین ہونے کے ناطے میں اپنے بچوں کی پرورش صحیح راہ پر کروں گا۔ کہیں خدا سے، آج کل خدا ایسے والدین، ایسے کمیٹڈ والدین کی تلاش کر رہا ہے۔ آج والدین ایسی کمٹمنٹ چاہتا ہے جو یہ کہے کہ اب میرا گھرانہ درست راہ پر ہو اور میں بطور والدین اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کروں۔ اور چوتھی بات، اپنے بچے خدا کو دینا، مطلب خدا کے وعدوں اور منصوبوں کو اپنے لیے حاصل کرنا۔ اسحاق کو خدا کی برکتیں، وعدے، میراث اور سلامتی وراثت میں ملے، کیونکہ اس کے باپ ابراہم نے اسے خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ ابھی پیدائش کی کتاب میں ہم نے یہ بات پڑھی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ آئیے پیدائش کی کتاب 22ویں باب کی 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے تیرے ایک نمائق کا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات میں قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ واو! صرف ایک کام جو خدا نے مانگا وہ دے دیا، اور خدا نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں، سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سڑکوں میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ کس کی بات؟ خدا کی بات۔ خدا نے کہا اپنا بیٹا لائے اپنے بچوں، دے اپنے بچوں کو خدا کو۔ آپ کے بچے آپ کی تابعداری سے برکت پائیں گے، اور آپ کی نافرمانی ان کے لیے لعنت لے آئے گی۔ ماں باپ تابعدار نہیں تو اولاد کے لیے برکت نہیں۔ ان کے پاس آزاد مرضی ہے، خدا نے فری ول دی ہے، لیکن آپ کی طرز زندگی ان کے حق میں ان کے خلاف مشکلات کا ڈھیر لگا سکتی ہے۔ جب آپ خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بچے خدا کو دیتے ہیں، تو دراصل آپ اس بچے کے لیے جو آپ نے خدا کو دیا، اس لائق بنا دیتے ہیں اس بچے کو کہ وہ خدا کی ابدی زندگی کو شامل کہتا ہے۔ میں نے پہلے کہا اپنے بچے خدا کو دیں۔ امثال کی کتاب 22واں باب 6 آیت، اپنے بچے کی اس راہ پر پرورش کر جس پر اسے چلنا ہے، اور کیا کر، وہ بڑا ہو کر بھی اس سے، کیا مطلب؟ اپنے بچے کی اس راہ پر پرورش کر، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اپنا بچہ خدا کی سپرد کر دیں۔ آپ اپنا بچہ خدا کے سپرد کریں تاکہ
خدا کے ساتھ آپ کی محبت کی تصدیق ہو. اپنا بچہ خدا کے سپرد کر دیں تاکہ بچے کی خدائی ملکیت ہونے کی گواہی ہو. آپ اپنا بچہ خدا کے سپرد کر دیں تاکہ آپ کے بچے خدا کی حضوری میں آپ کے عہد کی گواہی بنے ان کی پرورش کے لیے، تاکہ آپ کے بچے ایک بہترین مستقبل اور ابدی زندگی کے مالک. یہ جو باتیں میں نے بتائی یہ وہی ہیں جو ابراہیم موریا کے پہاڑ پر کر رہا ہے. ابراہیم اس وقت اسحاق میں منتقل کر رہا تھا. یہ تمام چیزیں اس نے اسحاق میں منتقل کر دی. ابراہیم نے خدا سے اپنی محبت اور یہوہ سے خوف کی تصدیق کی کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور یہوہ سے ڈرتا ہوں. کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ یہوہ سے ڈرتے ہیں؟ ابراہیم اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ حقیقتاً اسحاق کا تعلق مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، یہ اس نے مجھے دیا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ یہ بیٹا خدا کا ہے، اس کو خدا کو دے دو؟ ابراہیم خدا کے حضور خدا پرست والد ہونے کا عہد کر رہا تھا، اظہار کر رہا تھا. I'm godly parent. مجھے جو خدا کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. ابراہیم خدا سے اسحاق کے لیے اس کے وعدے اور منصوبے حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا. دیکھ میں نے فرما برداری نبھائی، دیکھ میں تابعدار رہا، میں نے اپنا بیٹا تیرے لیے قربان کیا، اب تو اپنا آسمان کھول دے. اور یہاں پیدائش کی کتاب 22ویں باب کی 15ویں سے 18ویں آیت میں خدا اس کے لیے آسمان کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تیرے دشمن تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. اولاد دیں خدا کو ان کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اپنی اولاد خدا کو نہیں دیں گے تو پھر جان لیں آپ کی اولاد کوئی اور لے جانے کے لیے کھڑا ہے، اور وہ لے جائے گا، وہ مارے گا، کوٹے گا، ہلاک کرے گا، دکھ دے گا، اذیت دے گا، اور پھر آپ روئیں گے، آنسو بہائیں گے اور پادریوں کے پاس جائیں گے دعا کرو میرا لاڈلا بگڑ گیا، دعا کرو سدھر جائے. اس وقت وقت نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے. Give your children to God. اپنے بچے خدا کو دو. خدا آپ سے آپ کے بچے مانگ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے اظہار کی برکت حاصل کریں تو پھر ان بچوں کو قربان کر دیں. مت سوچیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، مت سوچیں آگے چل کر یہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، بنیں گے کیا. نو، یہ آپ کی فکر مندی کی باتیں نہیں ہے، یہ خدا جانتا ہے. خدا ان کے لیے منصوبے بھی رکھتا ہے، خدا ان کے لیے پلان بھی رکھتا ہے، خدا کے پاس ان کے لیے فیوچر بھی ہے، خدا کے پاس ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، خدا کے پاس ان کے لیے اسلام کی بھی ہے. جب ہم اپنے بچے خدا کو دے دیں گے. جب حنا نے بچہ دیا اس نے یہ نہیں سوچا یہ چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں کیسے رہے گا، کون اس کو کھلائے گا، کون اس کا پیمپر چینج کرے گا، اور کون اس کو ٹٹو پلائے گا، کون اس کو وقت پر کھانا دے گا، کون اس کے کپڑے دھوئے گا، کون اس کو نلائے گا. نو، اس نے دے دیا. ماما گود چلی لان دیا. ہم گود سے اتاریں گے بچے، خدا کے سپرد کریں گے تو اظہار کی برکت آئے گی. ورنہ پریشانیاں، غم، دکھ، مصیبتیں ان کے لیے کھڑی ہیں. تیار ہو جائیں. یا تو آپ بھی ہو، آپ کے وسیلے آپ کے بچے برکت پائیں گے، یا پھر آپ کے وسیلے آپ کے بچے دکھ اٹھائیں گے. Give your children. اپنے خدا کو پیچھے واپس کر، جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور پھر ان کے لیے آسمان سے
سوچیں سمجھیں. اپنے بچوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو آج فیصلہ کریں. میں اپنا بیٹا چاہے وہ اکلوتا ہے، میں اپنی بیٹی چاہے وہ اکلوتی ہے، میں خدا کو دوں گی. خدا اس کے مستقبل کے بارے میں تو خود پلان میں بنا. میں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی پلان نہیں بنائے. میرے پاس میرے بچوں کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے خدا کے ہاتھوں میں سونپے ہوئے ہیں. خدا تو ان کے بارے میں سوچ، تو ان کے مستقبل کا چناؤ کر، تو ان کے لیے برکتوں کو جاری کر. خوشحالی دینا، گاڑی دینا، بنگلہ دینا، زندگی دینا، کپڑے دینا، زیور دینا، کھانا دینا، یہ سب تیری ذمہ داری ہے. میں ان کو تیری راہ پر لے آیا ہوں، میں نے ان کو تیری پرورش دے دی ہے. میں اب نہیں جانتا. And I do believe کہ جس نے مجھے سنبھالا وہ میری اولاد کو بھی سنبھالے. ہاللیلویا. اپنے بچے خدا کو دے دیں ورنہ شیطان لے جائے گا اور پھر آپ روئیں گے، دانت پیسیں گے، کرائیں گے اور آپ کے پاس وقت نہیں. خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو حکمت فہم دے کہ آپ اپنے بچے خدا کے سپرد کریں. آمین.